راز ہے تقدیر جہان تگوتاز. یہ جہان تگوتاز کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والوں کے لیے جہان نہیں ہے، یہ ہمت کرنے والوں کے لیے، تگوتاز کرنے والوں کے لیے. راز ہے تقدیر، یعنی اس کی تقدیر کیسے بنتی ہے اس جہان میں، آپ کی تقدیر کیسے بنے گی، پاکستانیوں کی تقدیر کیسے بنے گی. وہ کہتا ہے یہ یہاں سے بنے گی. اس کا راز کیا ہے؟ راز ہے تقدیر جہان تگوتاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز. کہ تم اگر اپنی کریکٹر بلڈنگ کرو گے نا، جوش کردار دکھاؤ گے، سچائی پہ آ جاؤ گے، ایمانداری دکھاؤ گے، احترام انسانیت اپنے اندر پیدا کرو گے، محنت کرو گے، مشکلات سے گھبراؤ گے نہیں، مستقل مزاجی سے کام کرو گے، اپنے اندر سکلز پیدا کرو گے، اپنی ویژن براڈر کرو گے، اپنے اندر بصیرت پیدا کرو گے ایمان کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز. تقدیر تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. جیسے کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو یہاں اصل میں بتا رہے ہیں کہ یہ خودی کیسے بلند ہونی ہے، یہ جوش کردار سے. پھر کہا جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع. وہ کہہ رہا ہے جو سکندر ہے نا، جس نے دنیا فتح کی، وہ کس وجہ؟ اس نے اپنے اندر کوئی جان پیدا کی تھی. جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز. کہہ رہا وہ جو الوند پہاڑ تھا وہ اس کی ہمت سے گداز ہو گیا، نرم پڑ گیا. یعنی وہ کہتا ہے ایسی ہمت دکھاؤ، ایسا جوش پیدا کرو کہ پہاڑ بھی گداز ہو جائے. جوش کردار سے تیمور کا سیل ہمہ گیر. تیمور بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، تو کہہ رہا ہے کہ اس کا سیل ہمہ گیر، ایسا اس کا بھی ظاہر ہے، ایسی فتوحات کا اس کا طوفان آیا تھا کہ جدھر وہ جاتا تھا تو جو ہے علاقے اور لوگ اور قومیں فتح کرتا چلا جاتا تھا. تو ہمہ گیر یعنی ایسا جو پھیلتا جاتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جوش کردار سے تیمور کا سیل ہمہ گیر. سیل کے سامنے، سیل کہتے ہیں جو سیلاب کو، سیل کے سامنے کیا شے ہے؟ نشیب اور فراز. یعنی نشیب اور فراز یہ جو چیزیں ہیں، اگر طوفان آ گیا تو یہ تو سب ختم ہو جانی. سیل کے سامنے، طوفان کے سامنے اونچائی نچائی کوئی معنی نہیں رکھتی. صفِ جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز. میدان جنگ میں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی تکبیر خدا کی آواز بن جاتی ہے. وہ نعرہ لگاتے ہیں تو پھر وقت کی سپر پاوریں آگے ڈھیر ہو جاتی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ واشنگٹن ٹائمز نے اپنے اداریے میں لکھا تھا جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، تو اس نے کہا کہ اب ذرا یہ قوم اقبال کے شعر پہ عمل کرے نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو پھر کیا کیا افغانیوں نے؟ انہوں نے بے تیغ بھی لڑ کے دکھایا، اپنے ایمان پہ بھروسہ کیا، اپنے کردار پہ بھروسہ کیا، تو پھر اللہ کی فتح بھی آئی.